عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے، اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب تمہارا فرض منصب یہ ہے کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے پوری نوع انسانی پر۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا، اگر اس کی کج ہو گئی نیت تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے، تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے، نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا۔ اب آگے سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیش کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا، اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ قول آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہیں، ان میں الفاظ آئے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی۔ شرط اول قدم این است کہ مجنون باشی، پہلا قدم یہ ہے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کی براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔
وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہے۔ یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت سے، وَالْجُوعِ، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے تو تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، کیونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لیں۔ نشان مرد مومن باتوں گویم جو مر گایا تبسم مر لبے ہو، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ یہی بات جو میں نے کہا تھا، لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب بڑھ رہا ہے۔ اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت ہے۔ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ۔ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی، پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی، تو کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے، یہ بھی تو آخر اسی کا تو ان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے، وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں، اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں، یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے شاعر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمر، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے۔
وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان صفا والمروہ۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا۔ وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی۔ میرے بندے نے یہ کام کیا، میرے بندے نے میرے لیے یہ محنت کی، یہ قربانی دی۔ ان اللہ شاکر علیم، اور جانتا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے، اسے تو معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کچھ داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کجا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا، لائبلٹی ہو گئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن، بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی، وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہیں۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیمی سے حاصل ہوں گی۔ ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں۔ آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat illusions have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے، اس علم کا چھپانا، کتمان حق ہم آیت پڑھ آئے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے، کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے، رجوع کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کرے وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کرے۔
فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور نگاہ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. خالدین فیہا، اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے، سانس لینے کی مہلت مل جائے. ولا ہم ینظرون. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی. اس میں ترتیب کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے. 18 کو 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر. یہاں اب چلے گی ہاریزونٹل تقسیم، افقی تقسیم. اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا. وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع، یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ. اور 2 لڑیاں جہاد، جہاد بالمال، جہاد بالنفس. جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جال ہاتھ پر رکھ کر، ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا. جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا، بچ کر آ جائے تو بونس ہے. اس اعتبار سے یہ 4 جڑیں. شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت، معاملات، جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم. لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں. دوسری طرف جہاد، جہاد بالمال یعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال. اب یہ 4 لڑیاں اس طرح سے ہیں، فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے. ان کو بٹ دیا گیا ہے. جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ. لال نظر آیا، پھر پیلا نظر آیا، پھر نیلا نظر آیا، پھر ہرا، پھر لال، پھر نیلا، پھر پیلا، پھر ہرا. تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین. لڑیاں کھول دیجئے، معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے، جہاد بالمال کی. ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی. ایک لڑی ہے جو عبادات کی. ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی. یہ 4 لڑیاں، اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں. لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں. طویل آیات اور طویل آیات، عظیم ترین آیات قرآن مجید کی، ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن. اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیتیں. لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان 4 لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس،
وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے روئیدگی آ گئی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں۔ وتصریف الریاح ہے، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پرواں چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو۔ آیات ہے، اور ان کے آیات کے پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے، اور جس کو عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے جس تک، اب اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ نتیجہ تو نکلنا یہ چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب سورج میں کچھ نہیں، یہ تو اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ حرارت جو ہے اللہ نے دی ہے، چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا کوئی وہی تو ہے، تو اب کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کسی شے کے لیے کوئی عبادت نہیں، کوئی ڈنڈوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، بلکہ صرف اللہ کی، اور وہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو جاتی، وہ لوگ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تک نہیں پہنچے، اپنے نفسی کو معبود بنا لیا، جو یہ کہے کر رہے، معبود تو ہو گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے قوم کو معبود بنا لیا، قوم کی برتری کے لیے اور قوم کی سربلندی کے لیے جانے بھی دے رہے، وطن کو معبود بنا لیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے، اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نیشنلزم، ٹیریٹوریل، وطنی قومیت، وطن کی جے، یہ معبود بنائے بیٹھے۔ اب یہاں سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور اشتراف کر رہا ہے اپنے نفس کا، وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہ کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانے دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ. پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے. تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، چاہے اس عبد الدینار و عبد الدرہم، اللہ کو برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے حلال سے آئے، جائز سے آئے ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے. ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا. یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سسکتا ہوا، تو مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں. کس لیے؟ ڈالر. کون معبود ہوا؟